السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف 2 کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر عبیر اپنی ماما کے بارے میں پوچھتی، تبھی حنان کہتا ہے کہ وہ باہر ہیں۔ کہتی ہے کہ اتنی جلدی اٹھ گئی، تب وہ دونوں باہر جاتے ہیں تو اس کی مامی اسے کہتی ہیں کہ آپ چائے پی لو، لیکن عبیر منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں صبح صبح کچھ بھی نہیں کھاتی۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں کافی بنوا دیتی ہوں، لیکن وہ اس کو بھی منع کر دیتی ہے۔ اتنی دیر میں فرح بول اٹھتی ہے کہ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے جو چیز چاہیے ہوگی وہ چیز کھا لے گی۔ جب وہ معروف سے پوچھتی ہے تو وہ بھی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اتنی صبح صبح نہیں کھاتی۔ یہاں پر حمزہ عبیر کے پیچھے جاتا ہے، تبھی وہ کہتا ہے تم اتنی ٹینشن میں کیوں، اپنی نانی کے گھر آئی ہو، خوش رہا کرو۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں واپس جانا چاہتی ہوں اور میں اس جگہ کمفرٹیبل بھی نہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہ شادی کرو، لیکن کچھ دن رک جاؤ، پھر خود ہی کمفرٹیبل ہو جاؤ گی۔ یہاں پر حنان کی دادی اس کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ عبیر کا رشتہ چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہو جائے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ تب وہ بتاتا ہے کہ میری زندگی میں سارا ہے۔ اس کی دادی بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم دوسرا رشتہ دیکھ لیں گے، لیکن میں تمہارا رشتہ ادھر ہی کروں گی جہاں تم چاہتے ہو۔ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حمزہ عبیر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں گھما لاتا ہوں، تم بور ہو رہی ہو۔ تبھی وہ اس کے ساتھ جاتی ہے اور کار میں بھی جا کے کہتی ہے کہ میں تو یہاں پر بھی بور ہو رہی ہوں، لیکن وہ اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس پر عبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے مجھے گھر واپس لے کے آؤ۔ وہ اسے دوستی کی بھی آفر کرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں نہیں دوستی کرنا چاہتی۔ جب گھر آ جاتا ہے تو وہ اس پہ چلاتا ہے کہ تم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، نہیں دوستی کرنا چاہتی تو نہ کرو۔ جب عبیر بھی غصے سے گھر آتی ہے تو حنان کہتا ہے کیا ہوا؟ تب وہ بتاتی ہے کہ حمزہ نے آج میرے ساتھ بہت مس بہیو کیا اور دوستی کا کہہ رہا، لیکن میں دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ حمزہ کی دادی اس سے کہتی ہے کہ تم عبیر سے شادی کر لو، جس پر وہ چلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر وہ حنان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دادی پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ اس سے شادی کر لو، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ معروف بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ عبیر کو کہتی ہے کہ تم شادی کر لو حمزہ سے، لیکن وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے ماما آپ مجھ سے اکتا گئی ہیں، میں کسی فلیٹ میں رہ لوں گی، لیکن میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تبھی اس کی ماما کہتی ہے کہ نہیں تم نہیں سمجھ رہی جو میں چاہ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ تمہاری شادی ہی ہو جائے۔ یہاں پر صبح کو حنان اپنی پھپھو کے پاس آتا ہے اور وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں عبیر بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب وہ یونیورسٹی کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری یونیورسٹی دیکھ لوں گی۔ پہلے تو حنان منع کرتا ہے، لیکن پھر اسے لے جاتا ہے۔ جب عبیر ان کی یونیورسٹی میں پہنچتی ہے تو کہتی ہے یونیورسٹی اتنی خاص تو نہیں ہے، اتنی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر حمزہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اس کے سپرد کر کے چلا جاتا ہے۔ حمزہ اسے کیفیٹیریا لے جاتا ہے اور اسے انجوائے کرواتا ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ آپ کی کمپنی اتنی بھی بری نہیں ہے۔ پھر وہ دوستی کی آفر کرتا ہے، لیکن وہ منع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ابھی دوستی نہیں کرنا چاہتی، جب کرنی ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ جب دونوں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تبھی ایک دوسرے کے ہابیز پوچھتے ہیں، تبھی وہ کہتا ہے کہ میری بھی یہی ہابی ہے جو آپ کی ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو کہتی ہے کہ لیکن میں دوستی پھر بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی دوست کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہوں۔ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو حنان اسے سمجھاتا ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی، تم اس سے شادی کر لو۔ یہاں پر معروف بھی عبیر کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ حنان اسے منانے میں راضی ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، جیسے تم چاہتے ہو ویسی ہی ہے، شادی کر لو۔ یہاں پر عبیر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ مجھے تنگ آ رہی ہو، لیکن اس کی ماں کہتی نہیں میری مجبوری سمجھو، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس لیے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ خوش ہو جائے، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ وہ بھی خوش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر حنان بھی اسے سمجھا لیتا ہے اور حمزہ بھی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا۔ عبیر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اپنی ماں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی حمزہ اسے دیکھتا ہے اور اسے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور انوسینٹ بھی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ ویسی ہی لڑکی جیسا میں چاہتا ہوں۔ اپنی دادوں کو بھی ہاں کر دیتا ہے۔ اس کی دادو صبح سب کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ جب اس کی ماں کو پتہ لگتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، تبھی لیکن باقی گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ معروف بھی اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ چلو اس کا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن فرح بول اٹھتی ہے کہ میں تو اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، میں لڑکے کی ماں ہوں، خود ہی اس کی دادی نے سارا کچھ طے کر لیا ہے۔ یہاں پر شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ کس کس کو بلانا ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ تم سارا کو بھی بلا لینا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ نانو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے بھی کہہ دوں گا، وہ آ جائے گی۔ اس کی دادی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم پڑھائی کر رہے ہو؟ کہہ رہا نہیں میں تو شاپنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شادی کی۔ تب وہ کہتا ہے کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ نہیں آئے گی، لیکن اسی دوران سارا بھی آ جاتی ہے اور حنان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ حنان پوری کلاس میں سب کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، میری کزن کی شادی اور آپ سب نے آنا ہے۔ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسی دوران وہ بتاتا ہے کہ میں بھی شادی بہت جلد کرنے لگا ہوں۔ سارا یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔